اور یزید دا جڑا سی نا سپہ سالار عمر بن سعد جدوں مختار سقفی دے سپاہی گئے نا انہوں گرفتار کرن دروازہ کھڑکایا تو دا پتر باہر آیا انہیں کہا کتھے گیا تیرا پیو کربلا وچ امام علی مقام دے مقابلے چایا 10 کدھر گیا انہیں کہا جناب اندر بیٹھ کے نفل پڑھ رہا انہیں کہا لے انہوں جا کے 10 نفل اس دن کیوں نہ پڑھے جدوں حسین دے مقابلے چایا آج نفل انہوں یاد آئے اندر جا کے سپاہیاں نے اتھی وڑ دیتا انہیں قتل کر دیتا تے خولی بن یزید جنہیں امام حسین دا سر اقدس کٹیا سی نا او دے گھر جدوں پہنچے نا مختار سقفی دے سپاہی تے او دی زنانی باہر نکلی انہیں کہا کدھر گیا خولی تے پھر گھر بھی دشمن ہو جاندے او دی زنانی نے زبانی کیا ہے تھے کوئی نہیں اشارے نے کہا اندر ہی ہے اندر ہی ہے منگ پنا محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابوں باچنا غالب خدا بندے کسے چون امیرت گر نباشدو خسے مولانا روم فرماندے نو دیاں شانہ تے قدرتاں بیک کے جے کمینہ نہ ہویا تے سجا سر جھکا کے رہا وہ تے لنگڑے میں چلنا نمرود نو مروا دینا وہ تے چھوٹے بچے کو اس امت دے فرعون ابو جال نو مروا دینا وہ ایک غوطہ فرعون نے نک وچ پانی وڑیا 400 سال کہندا رہا میں رب ہاں جی میں رب ہاں تے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین ایک غوطہ آیا تے کہنے لگا میں من گیا جی میں من گیا میں مسلمان ہو گیا تے رب العالمین نے فرمایا الان وقد عصیت وقبل کنت من المفسدین فرمایا ہن منے یہ غوطہ کھا کے ویسے بندہ ایک ہے غوطے دا ہی صرف ایک چاند دا ہی ہوندہ ہے اے میں آکڑ خان ہو جی میں انجا تے میں انجا نانا بندہ ایک فرعون جا بندہ بھی ایک غوطہ آیا تے کہنے لگا میں مان گیا رب نے فرمایا ہن منے غوطہ کھا کے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا فرمایا چل اس موقع تے اسی تن ایک فائدہ دے رہے ہیں کہ قیامت تک تیرا بدن اسی سلامت رکھاں آج بھی مصر دے میوزیم وچ فرعون دی لاش پئی ہوئی منہ کھلے ہویا داند باہر تے قیامت تک عبرت دا نشان بھی اے کہندے سی اے چوڑ آدمی کہندے سی میں رب ہاں جی اجے پتہ نہیں کتنیاں صدیاں سونا ہے اسی جتنے بھی ممتاز قادری دے غازیان اسلام دے خلاف ہیں میں انہوں نے ایک دعوت دین لگا جلے ہو کتنیاں صدیاں قبر سونا ہے چاند ٹکیاں دی خاطر ممتاز دی مخالفت کر کے اے زندگی آج جے تے کل نہیں کتنیاں صدیاں قبر سونا ہے کس نے پوچھڑ بھی نہیں دوبارہ آگے بابا کی گزریا تو بہتر نہیں آج لے ان کی پناہ آج حضور دی غلامی اختیار کرو تے آنا قبر اچ رسول اللہ نہیں انہیں اور کسے نہیں آنا تے اتنی وفا کر کے ضرور جانا کہ رسول اللہ خود فرما دیں یہ آپ نہیں ہے تے قیامت والے دن جب پیاس لگے تے حضور دے در اقدس تے پانی لین جانا ہے حضور کوثر تے میرے آقا فرما دیتا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے تو تے بڑا مصروف سی جدو میری عزت دی گل آندی سی کہندا چھڈو جی اسی اور کی کر سکتے ہیں تے میرے آقا نے جی پوچھ لیا تو کی کمیں گا اتھے انہاں ساریاں شرمندیاں کو بچن واسطے آج موقع ہے جدو میرے آقا دی گل آوے صحابہ دے پتر کوئی نہیں سمجھی میں تے ایک تاریخی اور گل کرنے لگا اپنے سارے مسلمانوں نال میرے آقا و مولا ظاہری حیات 10 سال مدنی زندگی حضور 74 جنگاں لڑیاں کتنیاں 27 وچ حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لائے 27 جنگاں ہوگا تے 47 اوون جنہاں وچ کسی سیدنا صدیق اکبر نو سپہ سالار بنایا کچھ حضرت عمر نو بنایا کدھر جناب عثمان غنی نو کدھر مولا علی نو کدھر حضرت عمر بن عاص نو باقی 47 جنگاں اوون 47 تے 27 کتنے بنے اے جڑے منڈے پڑھے لکھے ہو نا کیلکولیٹر والے اے جڑے تسی سویرے حساب لانا بھائی 10 سال 74 جنگاں جڑیاں ہر تقریباً 1.5 مہینے تو بعد جنگ بندی ہر 1.5 مہینے تو بعد حضور نے جنگ لڑی تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا کسے موقع تے حضور اجے تو گھوڑے دیاں پشتاں بھی صحیح نہیں ہوئی اجے تو حضور اسی تلواراں بھی تیز کوئی نہیں کیتیاں اجے تو حضور تھکاوٹ بھی نہیں اتری نہ جدو بھی موقع آیا خندق کھودی خندق کھودن تو بعد صحابہ بھوک لگی حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں کسی نے بھی نہیں کیا جناب پھر خندق نہیں سی کھدوانی پھر لڑائیاں نہیں سن کرنیاں 50,000 لشکر آیا بیٹھا حضور روٹی بھی کوئی نہیں اسی لڑنا کیویں نہ پہلے خندق کھودی پھر روٹی بھوک لگی حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں پھر صحابہ پتھر بند دیتے اپنے پیٹ ہوتے پھر جب پتھر بندے تو حضور نے فرمایا مٹی بھی چاہو ان پرا سٹو تے صحابہ مٹی دے ٹوکرے چاہ کے تے پیٹ ہوتے پتھر بن کے این مٹی دے ٹوکرے چاہ کے
تے پیٹ ہوتے پتھر پتے ہوئے تے پھر بھی اللہ رسول دا گلہ نہیں کیتا۔ بخاری شریف اے صحابہ دی نعت موجود ہے، فرماؤ دنیا والوں گواہ رہنا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، فرمایا اس حال کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے۔ دسو یار دسو یار 1.5 مہینے تو بعد بندہ جنگ لڑے، روٹی کس ٹائم کماندے سن؟ تے جنگ 15-15 20 دن بھی لگ جاندے سن، مہینہ بھی لگ جاندا سی۔ انہاں دے بچے کوئی نہیں سن، انہاں دی اولاداں جائیداداں انہاں دا کچھ بھی نہیں سی۔ تسی میں زیادہ لاڈلے آ گئے کہ جناب جدو دین دی گل ہوئے تو کہندے میں نمازاں جو پڑھ لیاں، صحابہ نمازاں نہیں سن پڑھدے، صحابہ روزے نہیں سن رکھدے، صحابہ حج نہیں سن کردے، سارا کچھ کردے سن، لیکن جدو رسول اللہ بلاندے سن تے حضرت حنظلہ جنہاں دے بارے اے فرشتیاں غسل دیتا، ادھا سر دھو چکے سن، ادھا سر میں ہاں جی نوی روایت میں ادھا سر دھو چکے سن۔ پہلے میں اتنا ہی پڑھا سی بھائی جو غسل آپ نے نہیں کیتا، لیکن آپ غسل واسطے بیٹھ گئے سن تے ادھا سر دھو چکے سن۔ باروں آواز آئی حضور بلا رہے، اسے ویلے کپڑے پا کے چل پے۔ حضور دی عزت وچ مبالغہ ناجائز ہوندا نا، اتنی کتنی دیر لگنی سی، 5 منٹ 10 منٹ اور لگ جانے سن۔ انہاں کہا نا ہن کانے چ آواز پئی، ہن تاخیر کرنا اے بے ادبی رسول ہے، آپ چل پے۔ اگر اتنی مبالغہ اللہ نو ہی نہ پسند ہوندا نا تے حضور نو بھی تے حضرت حنظلہ نو غسل فرشتے کدے بھی نہ دیندے۔ کیوں جی جدو غسل دی واری آئے تے حضور نے فرمایا اچھا حنظلہ نو اللہ دے فرشتے غسل دے رہے، یہ معنی ہے کہ اللہ بھی پسند کردہ، رسول اللہ بھی پسند کر دیں۔ حضور دی عزت وچ مبالغہ کرنا ہے، حد کر دینی، تاکہ دنیا مننے ہوئے واہ واہ کلمہ پڑھے بلا حد بھی تو کیتی ہے یار، کمال کیتے یار، عشق رسول دے دعوے کیتے نو کمال کر دیتی یار، محبت ہوئے تو انج ہوئے۔ اور آخری گل کر کے میری گفتگو ختم، میں جڑی آیت پڑھی یہ بارے امام تقی الدین سبکی فرماندیں وَتَعْزِيرُهُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي نُصْرَتِهِ وَإِعَانَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا حضور دی عزت اے وے کہ حضور دے دین دی مدد کرنے، حضور دی تعظیم کرنے، حضور دے دین پھیلانے مبالغہ کر دو۔ وعادت الصحابت فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ دی عادت بھی اے ہی سی کہ حضور دی شان وچ مبالغہ کر دے۔ دسو جی پیشاب پین تو بعد اور کی ہو سکنا؟ ایتھے تو مولوی انہاں فتوے میں پے ہوئے ان کے کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ صحابہ تے پیشاب بھی پیتا تے بغیر پوچھ کے پیتا۔ دسو یار جی صحابہ پیشاب پی گئے انہاں اے باساں کرنی سن کہ صحابہ میلاد منایا کہ نہ اے مولوی کون ہوندے ہیں، اے چبڑاں کون ہوندے ہیں جڑی اے جیاں بکواس کردے ہیں، پنڈوں اٹھ کے تے جا کے لاہور استاد العلماء میرے جا بندہ بن جائے تو پھر انہیں دسنا ہے حضور کی شان کیا ہے۔ حضور کی شان اقبال کہندا گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ہی ہما یک لازہ از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست، ظاہر شی جلوہائے دل فروز، باطنش از عارفاں پہ نہ ہنوز۔ اقبال کہندا ہے تو حضور کی باتیں کرتا ہے، حضور نے ایک نگاہ ڈالی، کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر بنے، کوئی عثمان بنے، کوئی علی بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے۔ اقبال کہندا ہے تے ایک نگاہ وے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ وعادت الصحابت فی ذالک المبالغہ، حضور دی عزت تے تعظیم کرنے صحابہ مبالغہ کر دے سن، فتوے پوچھ کے نہیں سن کر دے۔ آج یہ دیتے میں تقریر شروع کرنا تو صبح ہو جائے کہ صحابہ حضور نال دی سراپا سوختن اندر طلب۔ اقبال کہندا دین نہ اس چیز دا کہ حضور دی محبت پگھل جانا بس۔ تے پھر ایک توجہ جی، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ اقبال کہنا عشق حضور دینا جنا عشق دی سراپا سوختن اندر طلب کہنے لگا دا آغاز ادب تے انتہا عشق ہے۔ اے ملک صاحب کول بیٹھے کراچی جدوں تشریف لے گئے تو میں نے عرض کی تھی میں کوئی ایو جی گل سناؤ جو تسی کسی نے نہیں سنائی۔ اے انتہا عشق دی پھر اقبال کہندا جدوں حضور دے واسطے بندہ پگھل جائے تو پھر او دا انتہا عشق ہے۔ عشق ہوے جڑا انہاں مینوں گل سنائی، کہنے لگے جدوں غازی ممتاز صاحب نو سزا ہو گئی، انہاں بقول انہاں جڑی سزا دتی سزا تے انہاں نو لبنی قیامت تک، انہاں دی نسلاں نو بھی لبنی۔ کہنے لگے جدوں ممتاز صاحب نو ایمبولینس پا کے لے آئے تے میں کیا روکو ہے میں اپنے پتر دا چہرہ تے ویکھاں۔
کہندے جدوں میں پچھو ڈگی کھول کے اندر داخل ہویا نا اینج میں متھا چومن واسطے اینج ہویا تے ممتاز اٹھ کھڑا ہویا اے اقبال کہندا انتہائی دی عشق اے انتہا عشق ہاں کہندے اینج ہو کے ممتاز اٹھ پیا تے پچھو ایک پولیس والے دوواں نے جہات پان لگے تے ممتاز پھر لیٹ پیا مطلب ایسی ابا جی میں تانوں دسنا سی شہید کیویں زندہ ہوندا انہاں نوں نہیں سی دسنا مطلب کیوں جناب یہ گل ہوئی کہ اے پچھو گل نہیں میں سامنے آپ دے گل کر رہا آپ نے میں نے یہ گل سنائی میں کہ میں نے یہ جی گل سناؤ جڑی کسی نے نہیں سنائی اے اقبال کہندا پھر عشق اپنے فیصلے پھر عشق ہویا کیویں تساں اپنے تے پھٹے چاڑ کے سمجھا ممتاز مک گیا ممتاز تے قیامت تک تواڈے گاٹے لگ گیا تساں ملک صاحب دا بیٹا شہید نہیں کیتا تساں در رسول دا محافظ شہید کیتا ہاں جی بڑے بڑے بزرگ ساڑھے مدینہ پاک گئے تے انہاں دے نعرے نہیں لگے اے مطلب نہیں کہ ممتاز صاحب انہاں تو بہت اگے نکل گئے اے مطلب نہیں مطلب اے وے گل کرن دا کہ انہاں دے نعرے نہیں لگے لیکن غازی صاحب دا نعرہ لگیا کیوں مالکاں خود نعرہ لوایا کہ لوگ تینوں دہشت گرد کہنے میرے دربار تیرا ہے مقام ہے اتنے لگیا نعرہ کہ نہیں غازی ممتاز حسین قادری جتے سانس لینا بھی بے ادبی گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا رہے گا یوں ہی ان کا اے تو بولو سارے بلیر والے میں تھکاوٹ دے باوجود جناب تواڈے نال میں گل کیتی تسی اجے پھر پریشان ہو کل میں راتی پنڈیوں آیا سویرے پہنچا سویرے پھر جناب زور تو بعد پھر اجلاس سی پھر ہن تواڈے کول آ گیا بیٹھے بیٹھے تواڈے کول آ گیا تے تسی تھک گئے ہو بیٹھے اے نعرہ لانا ہے ہن میرے نال مل کے رہے گا یوں ہی ان کا اجے تک تھوڑا آیا بلیر والے ساڑیاں ماواں سلامت رہن انہاں سویرے تانوں دودھ بھی پلانا ہے اے جی اے چاٹی دی لسی پلانی پنڈ جو ہویا تے مکھن بھی انہاں کہنا ماواں چھپا کے رکھنیاں پتراں واسطے مکھن میں جدوں لاہور پڑھدا سی واپس جاندا سی نا میں دوپہرے جہاں جی روٹی کھان تو پہلے میری والدہ کہندی ادھر آ میں کہ کہندے اے لونی کھا لے جلدی جلدی لونی کھا لے ساڈے پاسے مکھن نوں لونی کہندے میں تیرے واسطے رکھی میرا پتر دین جی پڑھنا گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہاں جی تو پھر گھیو علیحدہ بنا کے رکھنا انہوں نے کہا میں تیرے واسطے گھیو بنا کے رکھیا تو دین جی پڑھنا سمجھ آئی ماما ساڑیاں جڑیاں اتنی ماما ہوندیاں ماما دی قدر کیتے کرو جلے ہاں جی ماما ہوندیاں سبحان اللہ تو میں زندگی نہیں سی اتنا کر رہا جب چلے گئے پھر میں کہو ہو میں تو ننگا ہو گیا سر بھی ننگا ہو گیا ہاں ماما جڑیاں چلیاں جان پھر دعا کوئی نہیں منگتا مخلص ہو کے اے میں تمہیں صحیح گل دسنا ہاں پترا نو بھی پیو ساڑا زندہ سبحان اللہ جی پیو پترا نہ جائیداد بنا رہا فلان ایک کائنات مخلص ماں پیو دعا منگتا بس پاسا پرتن تامی کہتے ہیں یا اللہ میرے پتر دی خیر ماما دی قدر کیتے کرو ہاں تسی ایویں نہیں وڈے ہو گئے ایڈے ایڈے شیر بن گئے وہ بھی تہاڈی زندگی دا یاد رکھ کرو جدوں پیشاب ہاتھ پکڑ کے تسی کھان لگدے سی تے ماں تہاڈا ہاتھ چھڑا لیندی سی اس وقت نو یاد رکھ کے اپنی ماں دی خدمت کیتے کرو ماں کو بدبو کسی نو نہیں آنی چاہیے یہ یاد رکھنا بہت سارے لوگ جوان ہو کے نا جدوں سونے کپڑے پاندے پھر کہندے امی جی کو بدبو آندی میں آکھا تینوں تے تیری بدبو تے تیرے تے پیشاب دی بدبو آئی تیری ماں نو اج تیری ماں دے جسم کو تینوں بدبو آ گئی ذلیلا تو ماں دی قدر کی ماما دی قدر کرو باپ دی قدر کرو ٹھیک ہے جی کوئی گستاخ بیٹھے آتے جاندے یا ماں دے پیر نپ لوے کہے ماں بڑی دشمنی بڑی ظالم ہے میں بڑا بدکار ہاں تو معافی نہیں دے گی میں تیرے پیروں چ نہیں اٹھنا تے ماں اسے ویلے معافی دے دے ہاں ماما دے دل نرم غلابوں تے جانے کون حقیقت ماں دی